شکریہ عبیدہ. فیض صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت اچھے ایونٹس بھی کرتی ہیں ماشاء اللہ, اور یقیناً اظہار خیال بھی اچھا کریں گے. یہ بڑا مشکل ٹاپک جو ہے نا وہ اس نے رکھا ہے. ماں سب جانتی ہیں, بچپن کی ساری مائیں یاد آ گئی ہیں کہ ماں سب جانتی ہوتی تھی. تو وہ بیمار ہوتے تھے تو ان کو پتا ہوتا تھا میڈیسن کھانی نہیں ہے, تو وہ کھڑے ہو کے کھلاتی تھی. تو وہ بھی یاد ہے, تو وہ بھی تھپڑ ٹھپڑ کھانے ہیں, وہ بھی یاد آ گئے مجھے. تو ٹاپک بڑا مزے کا ہے کہ ماں سب جانتی ہے. کہ کبھی اگر صبح ہوتی تھی اور کبھی امی سے کہتے تھے امی طبیعت بڑی خراب ہے, تو کہتی تھی بیٹا یونیفارم استری کیا ہو, لٹکا ہوا اسکول جاؤ. تو وہ سب جانتی تھی کہ ڈرامے ہیں. سو ماں سب جانتی ہے. آن لائٹر موڈ کے ڈیفینیٹلی کی تھوڑا ہمارا ایموشنل سا ٹاپک ہے, لیکن ماں واقعی سب جان رہی ہوتی ہے اور ان کو سب پتا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میری ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو, تو بالکل غلط بات ہے. ایکچولی ہم لوگ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کب کہاں پر کس طرح سے کیا چیز ریئیکٹ کر رہے ہو. بچپن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بھی سوچ رہی ہوتی تھی کہ اچھا آپ ہماری اصلی امی ہیں, مطلب میری امی تو نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, کیونکہ میٹرک کے پیپرز ہوئے اور جب ہم مطلب کلیئر وہاں سے, آپ کو پتا ہے 3 مہینے کا بلکہ جو ہے وہ ایک گیپ ہوتا ہے, تو انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے ایڈمیشن دلوا دیا کہ بیٹا جاؤ, مطلب اب جو ہے نا تم ٹیکسٹائل کا وہ کورس کر لو, وہ اس میں سیکھو نا. تو اب ماں جانتی تھی کہ میرا انٹر پرسنل جو تھا وہ خیر ٹیکسٹائل ہی تھا, بچپن سے گڑیا کے کپڑے شپڑے کی وہ سینا وہ سب, تو وہ جانتی تھی. انہوں نے مجھے ٹیکسٹائل کا کورس کروایا, میں نہیں جانتی تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ. وہ جانتی تھی کہ وٹ از مائی انٹر پرسنل, میں نہیں جانتی تھی. تو انہوں نے ان کو پتا تھا کہ میں آرٹ میں اچھی ہوں, تو انہوں نے مجھے اسی طرف بھیجا. میں کہتی تھی امی مطلب میٹرک کے بعد مطلب سب لوگ سو رہے ہیں, میری فرینڈ سو رہی ہیں, اور آپ مجھے صبح صبح اٹھا کے مطلب بھیج رہی ہیں کہ جاؤ اور 6-7 گھنٹے کی کلاس جو ہے نا لے کے آؤ. بٹ ڈیفینیٹلی وہ بعد میں پتا چلا کہ دیٹ واز ویری ہیلپ فل فار می. اس کے بعد انٹر کے پیپرز ہوئے اور وہ پھر وہی دوبارہ سے وہی گیپ 2-3 مہینے کا, تو کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا انٹر پرسنل, پھر انسٹیٹیوٹ میں تم جاؤ, تم گرافک ڈیزائننگ کا کورس کرو. سو آئی واز کے لائف مطلب ریئلی مطلب سیریسلی یو آر مائی مطلب اسٹیپ مدر والا سین تو نہیں چل رہا یہاں پر کہ آپ, لیکن کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دیٹ واز مائی انٹر پرسنل, تو میں نے اس میں گرو کرنا ہے آگے, تو وہ جانتی تھی, میں نہیں جانتی تھی اس وقت. سو اگر ہم مختصر الفاظ میں کہیں تو واقعی ماں سب جان رہی ہوتی ہے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے جتنا مجھے ایموشنلی اسٹرانگ کیا, میں میرے خیال میں کہ ہر چیز سے لڑ سکتی ہوں. الحمدللہ میں اسٹینڈ کر سکتی ہوں. نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت زیادہ ہاتھ میرے فادر کا بھی ہے. میری امی بہت کول تھی, انہوں نے کبھی اپنے ایکسپریشنز کو سامنے نہیں آنے دیا. شی واز ویری کول الحمدللہ. اور ہمارے اوپر ان کا ایک ڈر بھی تھا, ایک مطلب تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ گھر میں انہوں نے ایک بیلنس کیا ہوا تھا. میں اپنی ہر چیز اپنے ابو سے شیئر کرتی تھی, اپنی امی سے شیئر کرنے میں مجھے تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی تھی. لیکن آج مجھے سمجھ آتا ہے کہ وائی, کیوں, کیونکہ ابو نے تھوڑے وقت کے لیے ہمارے ساتھ رہنا ہوتا تھا, امی نے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہنا ہوتا تھا. تو اگر ہم ان کے ساتھ اپنی وہ فرینڈشپ کا لیول کر لیتے تو شاید آج ہم وہ نہ ہوتے جو ہم ہیں. نو ڈاؤٹ وہ ہم سے بے انتہا محبت کرتی تھی. ان کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ وہ بے انتہا محبت کرتی ہیں, وہ بے انتہا محبت کرتی تھی. ایون کہ ان کی ڈیتھ کے بعد جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں امی نہیں ہے, اور مجھے مطلب بہت زیادہ وہ تھا کہ اب میں کس کو کیا کیسے کہوں گی, تو وہ میرے خواب میں آئی. ٹو بی ویری آنیسٹ, مطلب وداؤٹ اینی ایگزیجریشن, انہوں نے کہا کہ بیٹا مائیں اگر مر بھی جائے نا, وہ اپنی اولاد سے رشتہ نہیں ختم ہوتا. تو اور ابھی تک وہی ہے کہ مجھے اگر کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو وہ میرے خواب میں آتی ہے, مجھے مطلب بڑا سمپل سا اس کا سولوشن بتا دیتی ہیں. تو میں اگر لائف میں اتنی پازیٹیو ہوں کیونکہ انہوں نے کبھی ہم نے اگر کبھی کسی کی برائی بھی کرنے کی کوشش کی نا کہ آج اسکول میں یہ ہوا, تو ہم نے کہتی تھی ہاں تو ٹھیک ہے, مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ پازیٹیوٹی الحمدللہ کہ میں اب کسی کی برائی نہیں کرتی, وہ خود بخود انہوں نے ڈیولپ کی. سو ماں یہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے, جو وہ ماں ہے. میں سوچتی ہوں کہ آج اگر میں پازیٹیو سوچ رہی ہوں تو کس وجہ سے سوچ رہی تھی, میں ویسے ہی سوچ رہی تھی. تو مجھے لگا کہ کیونکہ بچپن سے میں نے کچھ نیگیٹو سننا ہی نہیں, میں نے اپنی ماں کی زبان سے کسی کی برائی نہیں سنی, نہ کسی پھپھو کی. لوگوں کا ہوتا ہے نا پھپھو کا رشتہ بڑا وہ ہوتا ہے, میں نے کبھی کسی پھپھو کی ان کے منہ سے برائی نہیں سنی, خالہ کی برائی نہیں سنی, کسی کی برائی نہیں سنی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں آج کسی کی برائی نہیں کرتی. انہوں نے ہر چیز میں ہمیں پازیٹیوٹی دیکھنا سکھائی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے ان کا وہی فلیور وہ میرے اندر آیا کہ میں ہر چیز میں نیگیٹو چیزوں کو اگنور کرتی ہوں. کہ امی کہتی تھی برے میں بھی اچھا ہے, تو مجھے آپ ہر چیز میں, مجھے برائی میں بھی اچھائی نظر آ جاتی ہے. میں کہتی ایسا نہیں ہوتا کوئی چیز مکمل بری ہو, کوئی چیز مکمل اچھی. سو واقعی ماں سب جانتی ہے, وہ بھی جانتی ہے جو ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو میری پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میری ماں کا بہت بڑا کردار ہے. نو ڈاؤٹ
کہ کانفیڈینس میرے والد صاحب کی طرف سے بھی بے انتہا ہے. اور وہی جو یہاں پر کسی نے بات کی کہ باپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, آپ نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا, سو ڈیفینیٹلی کہ ہم بھی ماشاءاللہ 7 بہنیں ہیں, اور جو پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں جو کنٹریبیوشن میری ماں نے کیا اتنا ہی میرے باپ نے کیا. کہ میرے باپ نے آج تک کبھی بھی اگر امی نے ہمیں کوئی پنشمنٹ دی تو ابو کبھی بیچ میں بولے نہیں کہ بیٹا معاف کر دو ان کو. مطلب پنشمنٹ وہ اس طرح کی پنشمنٹ نہیں ہوتی تھی, ہماری پنشمنٹ یہ ہوتی تھی کہ غلطی کرتے ہیں تو چلو بیٹا بیٹھ کے 4 صفحے لکھو نا ذرا. تو بعد میں سمجھ آیا کہ جب پیپرز کرنے ہوتے ہیں تو وہی, میں آج تک کبھی پیپر نہیں چھوڑ کے آئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں تو تم نے پیپر کیسا پورا کر کیسے لیا, مطلب اتنا لینتھی پیپر تھا یہ وہ اس طرح, لیکن میرا الحمدللہ کبھی اس طرح سے نہیں ہوا. تو وہ پریکٹس کام آتی تھی جو وہ 4 صفحے پر کے, مجھے تو خیر دن میں 12 صفحے لکھنے پڑتے تھے کیونکہ میں 3 بار شرارتیں کر رہی ہوتی تھی. سو میں نے, لیکن میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو چکما دینے کی کوشش کی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں بچ جاؤں گی اور میں کر لوں گی, اور اتنی ہی زیادہ جو ہے نا وہ ان کی طرف سے وہ ہوتی تھی. لیکن بالکل ایسا ہی ہے کہ ماں سب جان رہی ہوتی ہے, شی نوز ایوری تھنگ, اور وہ جو بھی کرتی ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے کر رہی ہوتی ہے. اور واقعی اپنی ماں کے ساتھ وقت بتانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے بہت اپنی ماں, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہم بہت کلوز تھے, ہم نے ان کے ساتھ بہت وقت بتایا ہے. اب اگر آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے نا تو یقین کریے آپ بہت کچھ سیکھیں گے نا, مطلب انکانشیسلی آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. سو ٹریبیوٹ ٹو ایوری مدر, اور بس یہی کہوں. بہت شکریہ. ربیہ حسین صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں, ٹرینر ہیں ماشاءاللہ, اور اپنے خیالات کا مختصر اظہار کریں گی کیونکہ ابھی سٹیج بھی ہے, تو سٹیج بھی ماشاءاللہ بڑا تگڑا قسم کا سٹیج ہے. تو تعارف میں السلام علیکم ایوری ون. میرا نام ربیہ حسین ہے اینڈ آئی ایم اے پری اسکول ٹیچرس ٹرینر. لاسٹ ایونٹ بھی بیٹی بوجھ نہیں پہ میں نے کافی ایموشنل کر دیا تھا, اور جب وہ ویڈیو میری مدر نے دیکھا تو شی اسٹارٹنگ کرائنگ, کہ ایز اے سنگل پیرنٹ جو بھی سیکریفائسز ہر ماں کرتی ہے, لیکن وہ اس پہ میرے فادر نے تھوڑا سا ذرا مذاقیہ کہتے ہیں کہ صرف ماں ہی نے سب کچھ کیا. کہ جب میں نے سارا ویڈیو دیکھا کہ ماما نے یہ کیا, ماما نے مجھے موٹیویٹ کیا, تو جب 24/7 ایک پرسنالٹی, ایک ہستی آپ کے ساتھ رہتی ہے تو نو ڈاؤٹ وہ آپ کے اچھے برے کو بھی سمجھتی ہے, آپ کا نیچر سمجھتی ہے. جیسے ابھی کسی نے کہا کہ چاہے 6 بچے ہوں, چاہے 10 ہوں یا 5 یا 2 ہوں, ہر بہن بھائی کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور ایک ماں ہی اس نیچر کو سمجھتے اور ٹیکل کرتی ہے. یہ اٹس این آرٹ, یہ آرٹ کسی کے پاس نہیں ہوتا. ہر جتنے بھی سبلنگز ہوں ان کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے, کوئی ہائپر ہے, کوئی کام ہے, کوئی بہت اسٹابرن ہے. وہ ماں ہی ہے جو ان کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, اور ماں کی جو ڈیڈیکیشن ہے, جو ان کی ڈیووشن ہے ہمارے لیے, اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب نے یہی کہا کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی مدر کی وجہ سے ہیں. وہ کیونکہ ایک ایسی پرسنالٹی جس کو آپ نے کریٹ کیا ہے, جس نے آپ کے جسم کا حصہ ہے, تو obviously وہ آپ کو سمجھتی بھی ہے, آپ کے لیے قربانیاں بھی دیتی ہیں, اور ہر ماں دیتی ہے. اچھا میری مدر بہنی ہے, جب میں یہاں پر آئی, جہاں بھی میں جاتی ہوں تو وہ ضرور کہتی ہیں کال کرنا. پہنچ کر ابھی آئی تھی نا کال, تو مجھے نا تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی ہے. میں نے کہا اب میں اس اسٹیج پر ہوں کہ میں جا کے بھی بتاؤں, پھر میں راستے میں بھی کال کروں کہ میں پہنچ گئی ہوں. اچھا ابھی میسج آئے اینی اپڈیٹس, اب میں یہاں اب میں ان کو کیا کہوں گی, اب یہ کیا اپڈیٹس, یعنی کوئی پکچر نہیں آئی یا کچھ ایسا. تو مجھے تھوڑی سی اریٹیشن ہوتی تھی. لیکن جب میں ماں بنی, اب میرا بیٹا جب باہر جاتا ہے تو میں بھی گیٹ پہ کھڑی ہوتی ہوں, جب وہ اسکول سے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, ہر وقت فون ہاتھ میں ہوتا ہے کہ نہیں اب اس کے آنے کا ٹائم ہے, فرینڈس کے ساتھ گیا ہے تو ٹینشن ہوتی ہے, پہنچ گئے ہو, کیا کر رہے ہو, کب آؤ گے. تو وہ چیزیں اب سمجھ میں آتی ہیں کہ ان کے وہم میں بھی فکر ہوتی ہے, ان کی ڈانٹ میں بھی فکر ہوتی ہے, ہماری بھلائی ہوتی ہے. اگر ماں, جیسا آپ نے کہا کہ ایسا تو اسٹیپ مدر ہے, ایسے ہی لگتا ہے سب کو, اسپیشلی بچپن ینگ ایج میں وہ بہت اریٹیشن ہوتی ہے کہ ہر بات میں ٹوک رہی ہیں, ہر بات میں سمجھا رہی ہیں, لیکن وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے, اور یہ اس ایج میں آ کے آپ کے کام آتا ہے. اور میں نے اپنے ایجوکیشن کریئر میں بہت کلیگز ایسی دیکھی ہیں, مجھے یہ بات کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے, شاید آپ لوگ ایگری بھی نہ کریں, کہ جن بچوں کے پیرنٹس ینگ ایج میں چلے جاتے ہیں, اسٹرگل نو ڈاؤٹ وہ زیادہ کرتے ہیں, لیکن ان کو میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے, مے بی آئی ایم ناٹ رائٹ, لیکن ان کی پرسنالٹی میں نہ کہیں تھوڑی سی ڈیفیشنسی آتا ہے. اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے ان کو, کیونکہ میرے پرسنلی بھی ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے.
اور وہ بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوتے ہیں کیونکہ اکیلے اسٹرگل کیا انہوں نے, لیکن اچھے برے کی جو تمیز ہوتی ہے نا, ڈسکریمنیشن ہوتا ہے, وہ ایک ماں ہی سکھا سکتی ہے. پازیٹیوٹی ایک ماں ہی, باپ بھی اوبیسلی لیکن ماں بھی سکھاتی ہے, تو وہ بڑا لیک کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں. ایک میں ریکویسٹ کروں گی, ایک اسٹینڈنگ اوویشن ہو جائے سب مدرس کے لیے. اور جی، جی، بالکل. پارٹ جی، 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 بالکل. ٹھیک ہے.